بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اسلامی فتوحات اور اسلامی مملکت کے پھیلاؤ نے اسلام کو کیا دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اصلاحات رسالت کے چند سالوں میں جس تیز رفتاری سے اسلامی مملکت کا پھیلاؤ ہوا، اسی رفتار استحکام نہیں ہوا، یعنی مفتوحہ اقوام اور نوواردان اسلام کو اسلام کی مکمل تعلیم و تربیت نہیں دی گئی۔ مختلف قبائل اور جدا جدا نوعیت کے تہذیبی گروپ اسلامی مملکت میں شامل ہوئے، مختلف مذاہب کے پیرو حلقہ گوش اسلام ہوئے، لیکن ایمان ان سب کے دلوں کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ اجمیوں نے میدان جنگ میں عربوں کے ہاتھ شکست کھائی اور بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، لیکن کراہت کے ساتھ۔ انہوں نے اسلامی اقتدار کو برداشت کیا، لیکن مخاصمت یعنی دشمنی کے ساتھ۔ ان میں سے اکثروں کے دلوں میں اسلام اور اس کی مرکزی قوت کے خلاف دشمنی کے جذبات شدید تھے۔ اجمی عناصر نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ اسلام کی بڑھتی اور پھیلتی ہوئی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے اور اپنے عقائد اور اعتبارات کو اسلام میں داخل کر کے اس کی شکل ہی بدل دیں گے۔ جب بنو عباس نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اجمیوں کا تعاون حاصل کیا، تو عربوں کی قوت پاش پاش ہو گئی اور ایرانی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، جو حضرت عمر کے زمانے سے جاری تھا۔ اس منصوبے کے تحت حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید ہوئے اور اسی کے تحت جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کی لڑائیاں ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس اجمی سیاست کو ناکام بنایا اور ان کی فتنوں سے ایک حد تک ہمیں محفوظ رکھا۔ جب حضرت حسن حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تو وقتی طور پر یہ سازش دب گئی، لیکن جب ان اجمی عناصر نے بنو امیہ کے دور میں اولاً اولاد علی کو اور پھر اولاد عباس کو اعلی کار بنا کر بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا۔ عباسیوں نے اجمی عناصر کی مدد سے تحریک چلائی، اس لیے وہ کامیاب ہوئے تو عباسیوں کے بھیس میں اجمیوں نے بنی امیہ کے دور میں اولاً اولاد علی کو پھر اولاد عباس کو اعلی کار بنا کر بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا۔ عباسیوں نے اجمی عناصر کی مدد سے تحریک چلائی، اس لیے جب وہ کامیاب ہوئے تو عباسیوں کے بھیس میں ایرانی خلافت پر قابض ہو گئے۔ تمام کلیدی عہدے مجوسیوں کے پاس رہے۔ بنو عباس اور بنو علی کے حرم میں ایرانی اور مجوسی عورتیں رہیں۔ مجوسیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی صورت تبدیل کرنے کے لیے ہزارہ قسم کے داستانیں وضع کیں اور عقلیات کے نام سے یونانی اور ہندی فلسفے کو پھیلایا اور اسلام میں وہ امور داخل کیے جس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ایران میں سیاسی اقتدار شاہ کو اور مذہبی اقتدار مجوسی علماء کو حاصل ہوا کرتا تھا۔ جب ایران فتح ہوا تو سیاسی اقتدار تو شاہ سے امیر المومنین کو منتقل ہو گیا اور مذہبی اقتدار انہی شکست خوردہ مجوسی علماء کے پاس رہا۔ مجوسی علماء نے مسلمانوں ہی کے چند شخصیتوں کو چن کر ان کو عجم کی شخصیتوں سے نسبت دے کر اپنا ہیرو بنا لیا اور ان کے توسط سے اپنے سماجی اور سیاسی موقف کو مضبوط کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے مفتوح اسلام کے فاتح بن گئے۔ ان عناصر نے سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر لیا اور خلیفہ گر بن گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بلوائیوں کے دباؤ کے تحت حضرت علی نے دارالخلافہ کو مدینے سے کوفہ منتقل کیا، اور اس طرح حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب کوفی حضرت حسین کو کوفہ کی جانب لے چلے تو یہ علل ترتیب حضرت علی اور حضرت حسین کا جسمانی اغوا کیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمنوں نے اسلام کی ان دو شخصیتوں کا بھی اغوا کر لیا اور ان کے فرضی کردار بنا دیے اور ان سے فرضی دیومالائی قسم کی باتیں منسوب کر کے ان کو پوج رہے تھے۔ آج ان فرقہ باطلہ کے پاس ہم کو جو علی اور حسین نظر آتے ہیں
وہ محض فرضی اور خود ساختہ شخصیتیں ہیں جن کو اسلام کے علی اور حسین سے کوئی تعلق نہیں۔